السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سورة البقرہ کی آیت نمبر 245 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ایسا شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، اچھا قرض دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر کے دے، یعنی بدلہ دے، ثواب دے۔ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی کرتا ہے اور وہی مال میں کشادگی بھی کرتا ہے، کسی کو خوب نوازتا ہے اور کسی کو مال سے محروم کر دیتا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر کے واپس جانا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا، فی سبیل اللہ قتال کا حکم دیا، تو ظاہر ہے کہ قتال، جہاد، یہ نفقہ کے بغیر، مال کے بغیر، خرچ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاد کے لیے بھی مال کی ضرورت پڑے گی، سفر خرچ ہے، کھانا ہے، مجاہدوں کے لیے جنگی سامان ہے۔ ظاہر ہے ان سب چیزوں کا اس انتظام کیسے ہو سکتا ہے بغیر مال کے؟ تو مال ضروری ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہاد کے بعد، قتال کی آیت کے بعد قرض حسنہ کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اس خرچ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض حسنہ سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ جب آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو اس سے وہ مال واپس لیتا ہے، تو یہ آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کو دے رہا ہے۔ جب اللہ کو دے رہا ہے اپنی بساط اور اپنی مالی استطاعت اور طاقت کے بقدر، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی عطا کرے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اسے خوب بڑھا چڑھا کر کے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اسے خوب بڑھا چڑھا کر کے دے گا۔ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بڑھائے گا بڑھائے گا بڑھائے گا، یہاں تک کہ بڑھاتے بڑھاتے 700 گنا بڑھا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا، بندے کے اخلاص اور جذبے کی بنیاد پر، اور اس کی محنت کی بنیاد پر، اور اس کے حوصلے کی بنیاد پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ذکر کیا ہے، قتال فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس چیز کو پورا کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ قرض حسنہ دو، مطلب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنہ دے، یعنی اللہ کے جو محتاج بندے ہیں ان پر خرچ کرے۔ جو اللہ کے محتاج بندے ہیں، کمزور ہیں، مالی اعتبار سے تنگ دست ہیں، تو ان پر کیا کرو؟ خرچ کرو۔ یہ مطلب بیان کیا ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دو،
مطلب غریبوں کو تقسیم کرو، غریبوں پر خرچ کرو. جیسے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ان اللہ تعالیٰ یقول یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابن آدم سے کہے گا کہ میں نے تم سے کھانا مانگا لیکن تم نے مجھ کو کھلایا نہیں. تو بندہ کہے گا یا رب العالمین تجھے میں کیسے کھلاؤں، تو رب العالمین ہے، تجھے کھانے کی ضرورت کیا ہے، تو نہیں کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، ارے میرا بندہ بھوکا تھا، اس نے تم سے کھانا مانگا تھا اور تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اگر تم اس کو کھلاتے تو وہاں مجھ کو پاتے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد، نصرت، تائید شامل حال ہوتی، تمہارے ساتھ ہوتی. تو اللہ کو دو معنی کیا بتایا امام بغوی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی روشنی میں، کہ اللہ کے کمزور بندوں پر خرچ کرو. قرض حسنہ، اس کی علماء نے کئی تفسیر بیان کی ہے، لیکن ساری عبارتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے. الفاظ مفہوم عبارت مختلف ہے لیکن مفہوم ایک ہی ہے. دیکھیے کچھ علماء نے کہا ہے کہ قرض حسنہ سے مراد کیا ہے، حلال مال دو. کچھ علماء نے کہا کہ اخلاص سے خرچ کرو، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. بعض مفسرین نے کہا کہ خرچ کرو لیکن احسان نہ جتلاؤ، اذیت نہ پہنچاؤ. اور بعض علماء نے کہا قرض دو، خرچ کرو لیکن اس کے عوض کچھ مت لو، کیونکہ اگر ہم کسی کو قرض دیتے ہیں، کسی پر خرچ کرتے ہیں اور اس سے ہم کوئی فائدہ لے رہے ہیں، اس سے ہم کسی کو ہم نے قرض دیا مثال کے طور پر، تو قرض کے بدلے اس سے فائدہ لینا سود ہو گیا. کسی کو ہم نے 100 روپیہ دیا، 1000 روپیہ دیا، اب وہ ہم کو لوٹائے تو ہم یہ کہیں گے نہیں تم لوٹاؤ گے تو اس سے زیادہ دینا، بڑھا کے دینا. تو پھر یہ قرض حسنہ نہیں ہوا، یہ قرض حسنہ نہیں ہوا، سود ہو گیا. تو قرض حسنہ دو، اس میں سود کا سسٹم داخل نہ ہو، بغیر سود کے قرض دو، بغیر فائدہ حاصل کیے ہوئے قرض دو. دیکھیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض حسنہ پر ابھارا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے کہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، مال کماؤ، مال جمع کرو، حلال مال جمع کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے. ابو الدہداء الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ آیت نازل ہوئی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو الدہداء الانصاری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، ہم سے قرض چاہتا ہے، یہاں پہ حکم دیا قرض حسنہ دو. کون ہے جو قرض حسنہ دے؟ یعنی یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے، خرچ کرو، حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، ابھارا جا رہا ہے، ترغیب دلائی جا رہی ہے. کون ہے قرض حسنہ دے گا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میرا باغ ہے میں اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. اور آپ جانتے ہیں ابو الدہداء الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ تھا، مورخین نے اور مفسرین نے صراحت کی ہے کہ 600 کھجور کے درخت تھے. اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا بڑا باغ ہوگا. ابو الدہداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو للہ فی اللہ وقف کر دی، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کے حوالے کر دیا. کہا یہ اللہ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرض دو اللہ کو، تو ہم اس کو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی بڑی پراپرٹی، اتنا بڑا مال، اتنا بڑا باغ قربان کر دیا. ابو الدہداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس آئے اور اسی باغ میں ان کے بال بچے، ان کے گھر والے سب موجود تھے. سب سے کہا نکل جاؤ، سب سے کہا نکل جاؤ، یہ اب باغ ہمارا نہیں، ہم نے اس باغ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے. تو قرض حسنہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. یہ قرض حسنہ کی جو آیت ہے اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو 6 جگہ پر نصف درجن قرض حسنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرض حسنہ دو. اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے دین میں مال کی کتنی بڑی اہمیت ہے. مال ہے تو یہ نیکی کر سکتے ہو، یہ عبادت کر سکتے ہو، مال نہیں ہے تو نہیں کر سکتے ہو. مال کی کتنی بڑی اہمیت ہے.
مال کا کتنا بڑا مقام ہے. اس آیت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرض دو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور یہ آیت ایک جگہ نہیں ہے، 6 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کی قرض حسنہ کا ذکر فرمایا قرآن کریم میں کہ قرض حسنہ دو، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. دیکھیے مال ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے، مال ہوگا تو حج کریں گے، مال ہوگا تو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے مال کی قربانی دیں گے، مال ہوگا تو شادی کریں گے، مال ہوگا تو صدقہ کریں گے، مال ہوگا تو ہم افطار پارٹی کرائیں گے، روزہ داروں کو افطار کے لیے انتظام کریں گے، عقیقہ کریں گے، ولیمہ کریں گے، کسی کو قرض دیں گے، صدقے جاریہ بنائیں گے، مدرسہ بنائیں گے، لائبریری بنائیں گے، دینی مراکز بنائیں گے، دعوت سینٹر بنائیں گے، پانی پینے کے لیے لوگوں کا انتظام کریں گے، کھانا کھلائیں گے، مسجد بنائیں گے، مریضوں کا علاج کرائیں گے، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کریں. کتنی نیکیاں ہیں جو سب صرف ہم مال کے ذریعے سے کر سکتے ہیں. ہمارے دین میں مال کی بڑی اہمیت ہے. لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حلال طریقے سے مال کمائیں اور حلال طریقے سے اس کو خرچ کریں. قرض حسنہ کہا گیا. قرض حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ مال جو حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. حلال طریقے سے خرچ، حلال مال ہوگا، جائز طریقے سے کمایا ہوا مال ہوگا، اور اس کو ہم صحیح طور پہ خرچ کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تب اس کا فائدہ ہوگا، تب اس پر ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ اسے خوب بڑھا چڑھا کے دے گا. ایک نیکی 10 گنا بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کو، نیکی کو بڑھاتے 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 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. اور مزید یہ بھی صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بڑھاتا ہے. بندے کا جیسا عمل ہے، اس کا جیسا اخلاص ہے، اس کا جو جذبہ ہے، جو خلوص ہے، اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بڑھاتا ہے. واللہ یقبض ویبسط. اللہ تعالیٰ مال میں تنگی کرتا ہے اور وہی مال میں بڑھا کر کے دیتا ہے، کشادگی کرتا ہے. یہاں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا، اور پھر خرچ کرنے کے بعد پھر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ ہی تبارک و تعالیٰ مال میں تنگی بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ مال میں کشادگی بھی کرتا ہے. یعنی یہ بات یاد رہے، ذہن نشین رہے، تم جو مال خرچ کر رہے ہو کبھی یہ تصور نہ کرو کہ میں خرچ کرنے کے بعد غریب ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، محتاج ہو جاؤں گا. بلکہ یہ یاد رکھو کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے، وہی مال میں فراوانی کرنے والا ہے، کشادگی پیدا کرنے والا ہے، وہی مال میں تنگی بھی پیدا کرنے والا ہے. مال کو کسی کو آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کسی کو خوب نوازتا ہے تو یہ ان کے لیے امتحان ہوتا ہے، یہ ان کے لیے امتحان ہوتا ہے. اور کسی کو اللہ تعالیٰ مال میں کم کر دیتا ہے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، مال کی کمی ہوتی ہے، غربت اور محتاجگی ہوتی ہے، غریب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے. تو جو غریب ہے اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، کیا یہ صبر کرے گا نہیں کرے گا. اور کسی کو دے رہا ہے تو کیا یہ شکر بجا لائے گا نہیں لائے گا. اور اگر کسی موقع پر اس کا مال لاس ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، تو کیا آیا کہ وہ صبر کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو یہ زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نوازا، کسی کو محروم کیا ہے. یہ معیار نہیں ہے کہ حق پر کون ہے، ہدایت پر کون ہے. مال معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف درجات میں بانٹ دیا ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی متوسط ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے. ایک طبقے پر، ایک درجے پر اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں رکھا ہے. تو اللہ نے جس کو چاہا اپنے فضل سے نوازا، اور جس کو نہیں چاہا اس کو اس سے محروم کر دیا. اور جس کو محروم کر دیا اس کا مطلب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ناپسندیدہ ہے یا محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہیں، غریب ہے ضرور، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام ہے. اگر وہ صبر کر رہا ہے، ایمان اور صحیح عقیدے پر ہے، تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے خوب نوازتا ہے، اور کسی چاہتا ہے کسی کو محروم کر دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. لیکن یہ بات یاد رکھو، تم سبوں کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. مال ہے، صحیح استعمال کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. مال نہیں ہے، صبر کرو، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھو، صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھو. اور یہ بات یاد رکھو، تم کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تمہارا جیسا عمل ہوگا اسی کے مطابق تم کو بدلہ ملے گا. دنیا میں اگر تم نے خیر کیا ہے، خرچ کیا ہے، احسان کیا ہے، قرض حسنہ دیا ہے، تو تم کو وہ نیکی ملے گی، تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی. اور اگر تم نے بخیلی کی، نافرمانی کی، اور مال ملنے کے بعد زمین میں فساد مچایا، ظلم مچایا، تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تم کو بھی لوٹ کر کے جانا ہے.
بچ نہیں سکتے ہو اپنے انجام سے، لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مال کی حفاظت کریں، جائز طریقے سے حلال طریقے سے کمائیں، اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور مال کا حق ادا کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔